बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं कि आप खैरियत से हों। और आपकी खैरियत का हमें वैसे भी पता चलता रहता है, चूँकि वक्त की ज़रूरत भी थी और आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहा भी था, पूछा भी था, और हम आज आपके साथ लाइव ही मुखातिब हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलूं, आपको फॉर्मेट तो पता है प्रोग्राम का कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाबात दिए जाते हैं, आज का जो टॉपिक होता है उस पर गुफ्तगू करते हैं, फिर डिफरेंट सेगमेंट होते हैं जिसमें जादू जन्नात के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, हालात हाज़रा के हवाले से जो भी हैपनिंग्स होती हैं हम आपसे डिस्कस करते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब, मारूफ कारी हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह ताला ने इनको एक जो ख़ास आवाज़ लहजा अता किया है उसमें तलावत करते हैं। इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आपसे। माशाल्लाह। और इनके साथ जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत, हाजी साहब हमारे उस्तादों में से, हमें गाइड करने वालों में से, इतना तारुफ बहुत है, इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो हमें एक तो रिकॉर्डिंग वाला मामला था तो थोड़ा रिलैक्स हुआ करते थे कि चले थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब चूंकि लाइव वाला मामला है तो आज कैसी हैपनिंग्स रही? जल्दी पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाए, तो कैसा रहा आज? अच्छी दौड़ लगी आज। अच्छी दौड़ लगी। ठीक है जी, ये तो चिट चैट चलती रहेगी, आपके सवालात के जवाबात भी देते रहेंगे, लेकिन टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 7 सितंबर 1974। ये वो दिन, वो साल है जिस पे हमने बात करनी है 7 सितंबर के हवाले से। दो हवालों से जाना पहचाना जाता है 7 सितंबर, यौम ख़त्म नबूवत और यौम फ़िज़ाइया के हवाले से। लेकिन पहले मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाहूँगा ख़त्म नबूवत के हवाले से। ये दिन क्यों अहमियत का हामिल है? वैसे तो ये लफ्ज़ यौम ख़त्म नबूवत ख़ुद से बताता है कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन इसका पस मंज़र वो लोग जो शायद तारीख़ के औराक़ को इस तरह से पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उनके लिए मैं शायद मददगार साबित हो सकूं। अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, नया नबी नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस्लाम में अकीदा ख़त्म नबूवत असासी और बुनियादी हैसियत रखता है। जो शख्स इस अकीदे को नहीं मानता वह क़तन मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन इस उम्मत में बहुत से ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत किया और अकल के मारे बदबख्तों ने उनकी इस बात को मान भी लिया। थोड़ा मैं आपको माजी में लेके चलता हूं, फिर आपको आज के दिन की हैसियत के हवाले से, अहमियत के हवाले से ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में 22 मई 1974 को नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के कुछ तलबा मालूमाती और तफरीही सफ़र के लिए चनाब नगर के रास्ते पेशावर जा रहे थे कि चनाब नगर रेलवे स्टेशन पर कादियानियों ने अपना लिटरेचर तकसीम करने की कोशिश की, जिस पर तलबा ने उस लिटरेचर को लेने से इनकार किया और ईमानी गैरत का सबूत देते हुए ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे लगाए। ये आगाज़ था यहाँ से। 29 में 29 मई 1974 को तलबा का यह काफ़िला वापस होने लगा तो नश्तर आबाद स्टेशन, जो कि चनाब नगर स्टेशन से पहले आता है, पर कादियानी स्टेशन मास्टर ने चनाब नगर के कादियानी स्टेशन मास्टर को बतलाया कि फ़लाँ बोगी तलबा की है। चुनाचे खिलाफ ज़ाब्ता चनाब नगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रोक ली गई। सैकड़ों मुसल्ला अफराद, जिसमें कादियानियों के बहुत से लोग शामिल थे, उन कॉलेज के तलबा, साथी और बाज़ कादियानी दुकानदारों ने लाठियों, सरियों, हॉकियों, कुल्हाड़ियों और बर्छियों के साथ हमला करके इन 30 निहत्ते तलबा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ज़ख्मी किया। इस वाक़े का पूरे मुल्क में ज़बरदस्त रद्दअमल हुआ। 30 मई 30 में 1974 को लाहौर और दीगर शहरों में स्ट्राइक की गई, हड़ताल हुई। 31 में 1974 को इस साहने की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल कायम किया गया। 3 जून 1974 को मजलिस अमल का पहला इजलास रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। 9 जून 1974 को मजलिस अमल का कन्वीनियर इजलास भी हुआ। इस सारी कार्रवाई में कौमी असम्बली ने 2.5 माह के अरसे में 28 इजलास बुलाए और 96 घंटों पर मुश्तमिल नशिस्तें हुईं।
तमाम मसालिक की मजहबी और सियासी क़यादत ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें किरदार अदा किया। 7 सितंबर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 7 सितंबर 1974, 7 सितंबर 1974 रात 8 बजे रेडियो पाकिस्तान ने खबर नशर की कि मरज़ाइयों को कौमी असम्बली और सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया है। यूं 7 सितंबर 1974 के सूरज के डूबने के कुछ लम्हे बाद जाली और झूठी नबूवत का फितना भी डूब गया और अक़ीदा ख़त्म नबूवत का महताब आज भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर अपनी किरणें बांट रहा है और इंशाअल्लाह बांटता ही रहेगा। ये बताना ज़रूरी था। और जो यौम फ़िज़ाइया है 7 सितंबर के हवाले से, इस पे भी हमने गुफ्तगू करनी है। अभी चलते कारी साहब की जानिब। मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतन फंबिज़ इलैहिम अला सवा। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन वबिर्रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि वअदुव्वकुम وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सूरह अनफाल, इसकी आयत आपने 58 to 60 तिलावत फरमाई। बल्कि मैं चाहूँगा भट्टी साहब से भी, कारी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला इसमें हमें क्या बता रहे हैं, थोड़ा इसका खुलासा बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को एक ख़ास हुक्म दिया है। जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक तो वो दुश्मन थे जो ऐलानिया थे, धमकियाँ भी देते थे, जंगें भी लड़ते थे। एक वो थे जो छुप कर हमले करते थे। एक वो थे जो मुआहदे करके
اور پھر مسلمانوں کو دغا دیتے تھے. تو ان سب کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ اپنی طاقت کے حساب سے جنگی گھوڑے ان کے لیے تیار کر کے رکھو. جب تم یہ گھوڑے اور اسلحہ تیار کر کے رکھو گے تو اعلانیہ دشمن تو ڈریں گے ہی, اور جو خفیہ ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں, اللہ جانتا ہے ان کو, وہ بھی خوف کھاتے رہیں گے. اور یہ تا قیامت ہدایات ہیں مومنوں کے لیے. ابھی آج بھی دیکھ لیں, آپ یوم دفاع پر بات کر رہے ہیں, جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوری, شاہین, ابدال اور پتہ نہیں کون کون سے میزائلوں سے اور ایٹمی قوت سے نوازا ہے. تو دنیا بھر کے اعلانیہ دشمن اور خفیہ دشمن سارے دبکے ہوئے ہیں. ورنہ ایسے ہی جاتے جاتے مینڈکی کو بھی زکام ہو جاتا تھا, پاکستان کو تڑیاں لگانا, دھمکیاں دینا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور جب سے یہ ان کو پتہ چلا کہ نہیں ان کے پاس بھی ہمارے علاج کے لیے کچھ ہے, تو سارے دبکے بیٹھے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ قوت تیار رکھنا کہ مومن اپنے جہاد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اسلحہ تیار کر کے رکھے. تو ان آیات کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھو, جنگ لڑنی پڑ جائے تو لڑو, نہ موقع آئے تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے دشمن اس سے خود ہی خوف کھاتے رہیں گے, اللہ ان کو ڈراتا رہے گا ان کے ذریعے. اچھا بھٹی صاحب, جو بات آپ نے بتائی قرآن کے مطابق بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے بارے میں بھی, یہ چیز ہمیں سبق میں آتی ہے, سیکھ یہ ملتی ہے ہمارے لیے, تربیت یہ ہے کہ مسلمان یا مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ریڈی, آپ کا گھوڑا ریڈی ہو, آپ کے ہتھیار ریڈی ہوں, ہتھیار کام کے ہوں, کام کے, جی ہوں, بالکل, ورکنگ حالت میں ہوں, تو بالکل ہیں سیٹ بیٹھے ہو, تو پھر کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے. یہ سنت بھی ہے, سنت کیا حکم ہے, حکم ہے, حکم. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں چاہوں گا کہ آج کا جو پریکٹیکل وظیفہ ہے وہ بیان کر دیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نظامی بھائی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر تین چیزیں, تین وصف پیدا ہو جائیں, اس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے, ایمان کا مزہ اس کو آتا ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں چس آ گئی, جی میں مومن ہوں, مسلمان ہوں, لیکن مجھے کوئی مزہ نہیں آتا قرآن پڑھنے کا, نماز پڑھنے کا, حج کرنے کا. چس کب آئے گی؟ اس میں علاج بتایا گیا, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جی, جب بندے کو اللہ اور اس کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو جائے کہ باقی ساری محبتیں سائڈ پہ رہ جائیں, اور اللہ اور اس کے محبوب سے آپ کو پیار ہو جائے, تب آپ کو ایمان کی چس آئے گی. تو ایمان کی لذت, مٹھاس تو ہم سب کو مطلوب ہے. اس ایمان کی بدولت ہی جنت ملنی, اس ایمان کی بدولت ہی ہماری نجات ہے. تو ان دو ہستیوں کے ساتھ, اللہ عرش والے کے ساتھ اور مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ بتا دینا بھٹی صاحب پھر آج پلیز. وہی نسخہ ہے, یہ لذت تو چاہیے. وہ لذت لینے کے لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے, اللہ کا محبوب بننا ہے, اللہ کے رسول کا محبوب بننا ہے. اس کے لیے بہت سارے عمل آپ نے خود بتائے. ان میں سے ایک, جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بازار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم کے سیے سے بازار میں کچھ چیز خریدنے گئے. تو جب بازار سے نکلے نا, تو جس روڈ پر آپ چلے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب آپ اپنے لخت جگر کے گھر جا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اور دروازے پر جا کر آواز دی, اسم ملکعو, اسم ملکعو, کیا منا گھر میں ہے, میرا لاڈلا میرا پیارا حسن گھر میں ہے؟ اور وہ باہر نہیں آ رہا, یہ کیا بات ہے؟ جی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ سیدہ فاطمہ بچے کو ذرا نلا دلا کے صاف ستھرا کر کے بھیجے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو اتنی دیر میں سیدہ فاطمہ نے فٹافٹ بیٹے کا منہ دھویا, کپڑے تبدیل کرائے اور ہار پہنایا, اور پھر منع کو جب بھیجا تو منا نانا جی کی محبت میں وارفتگی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دونوں محبت بھرے بازو اس طرح پھیلائے, اور وہ منا بھاگتا ہوا جب آپ کے سینے کے ساتھ لگا, اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا, اللہم انی احبہ فاحبہ, اے اللہ مجھے یہ حسن بڑا پیارا ہے, تو بھی اس کو اپنا پیارا بنا لے. اللہ اکبر. اگلے الفاظ ہیں ہمارے لیے, اللہ اکبر. آپ کے وہ انمول بے مثال کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے دا ہوئے, وہ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا اللہ یہ میرا پیارا ہے, تو بھی اس کو پیارا بنا لے,
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ جو میرے حسن سے پیار کرے تو اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کی محبت لینے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی محبت لینے کے لیے صلی اللہ۔ آپ کے نواسے سے محبت کریں تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے پیارے تھے، تو آپ نے ایک ران پر ان کو بٹھا لی، اتنی میں حسن بھی بھاگے ہوئے آئے تو آپ نے ان کو دوسری ران پر بٹھایا اور پھر دونوں کو ایسے گلے لگاتے ہوئے کہا اللہم انی ارحمہما فرحمہما، اللہ مجھے ان پر بڑی شفقت ہے، بڑا پیار ہے، تو بھی ان پر شفقت فرما۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ یہ میرے دونوں پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ پیار فرما۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت اسامہ کہتے ہیں میں رات کے وقت اللہ کے نبی کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی کام کے لیے، آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر کی بکل ماری ہوئی تھی اور ایسے لگا کہ جیسے دونوں سائڈوں میں کچھ چیز چھپائی ہوئی ہے۔ جی، تو حضرت اسامہ نے اپنی وہ جو ضروری کام تھا وہ کرنے کے بعد کہا اللہ کے نبی چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ نے جب چادر ایسے کھولی تو ادھر حسن لپٹا ہوا ہے اور ادھر حسین لپٹا ہوا ہے رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں یہ محبت اور شفقت دیکھ کر مجھے بڑا لطف آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا اللہ یہ میرے دو بیٹے، میرے دو نواسے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میرے حسن اور حسین سے مجھے بڑا پیار ہے، اللہ تو بھی ان کو اپنا پیارا بنا لے، اور ساتھ امت کے لیے بھی دعا کر دی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو میرے حسن اور حسین میرے دو پھولوں سے پیار کرے اللہ تو اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے۔ تو آج کا عمل یہی ہے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم پر شفقت فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، آمین آمین، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے لیے یقینی ہو جائے، تو اللہ کے رسول کے چہیتے لاڈلے منع حسن حسین اور اسامہ ان سب کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی شفقت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں حاصل ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر کہ ایمان کی لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، کویسچنز ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک کر کے۔ جی، پہلا کویسچن پوچھا گیا ہے لڑکی کی شادی ہوئی، کچھ عرصہ گزرا تو اس کے سسرال والوں نے لڑکی کے والدین کا اپنے ہاں آنا جانا روک دیا۔ استغفر اللہ اکبر۔ سسر کی زندگی تک تو لڑکی کے والدین رکے رہے، اب سسر فوت ہو چکا ہے تو کیا اب بھی لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کے ہاں نہیں آ جا سکتے کیونکہ سسر نے اپنی زندگی میں منع کر دیا تھا، یا پھر اب وہ بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ویری ڈسٹربنگ بھٹی صاحب، اور کافی تکلیف دہ کویسچن بھی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ شاید لوگ بیٹی کی دعا کرتے ہوئے اسی لیے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں کیا ہوگی؟ قیدی ہو گئی ہیں، والدین نے بیٹی دی ہے، اپنے جگر کا گوشہ دے دیا ہے، تو یہ احباب کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بازار سے کوئی آئٹم خرید کے لے آئے ہیں؟ اللہ کوئی قیدی ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ قطع رحمی کی بدترین مثال ہے کہ بچی کو والدین آ کر مل نہیں سکتے، اپنے نواسے نواسیوں کو آ کر نانا نانی مل نہیں سکتے، ماموں خالہ آ کر مل نہیں سکتے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس ظلم سے جتنی جلدی معافی مانگ لے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ جو قطع رحمی کی صورت انہوں نے بنائی ہے یہ بہت شدید ظلم ہے، اور ایسی صورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے، آپ کے پاس کوئی منصب آ جائے، تو آپ کے اندر گمانڈ اور غرور ہے۔ آخر کیا وجہ ہوگی کہ ایک بیٹی کو والدین سے ملنے کی اجازت نہیں، اللہ، یا والدین بیٹی کے گھر نہیں آ سکتے؟ کیوں بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے شدید وارننگ دی ہے، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ کیا یہ ہوگا کہ جب تمہیں ہم منصب دے دیں، عہدے دے دیں، تو تم زمین میں فساد کرنے لگو گے اور تم رشتہ داریوں کو توڑو گے؟ اللہ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی دولت، کوئی نعمتیں ملی اور انہوں نے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت، اللہ اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ اکبر، اللہ ان کو آنکھوں سے اندھا، بصیرت سے ان کو بصیرت سے محروم کر دیتا ہے، اور کانوں سے وہ جو سننا فائدے مند ہوتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔
تو جس بندے پر اللہ کی لعنت برس جائے اس سے بڑا اس کو اور عذاب کیا ہوگا؟ تو رشتہ داری اس کو جوڑنا چاہیے، ملانا چاہیے، اس طرح کی پابندیاں جس سے رشتہ داری ٹوٹے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، تو یہ عرش کے ساتھ چپٹ گئی کہ اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے اس دن ان کو گارنٹی دی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو یہ تو پہلے دن سے رشتہ داری کو گارنٹی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ان صاحب کو، یہ جو بزرگ ہیں اب اگر فوت ہو گئے ہیں، تو بچوں کو اپنے والد کی بخشش کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور والد جو اپنی زندگی میں یہ قطع رحمی کی بدترین مثال قائم کر گئے اس کو فوری ختم کرنا چاہیے۔ یہ بھی جائیں، یہ داماد بھی جائے، بچوں سمیت جائے، اپنے سسرال کو ملے، اور سسرال والے جو ہیں ان کی بچی کے بہن بھائی والدین ان کو بھی اپنے گھر آنے کی اجازت دے، اور محبتیں بانٹیں، محبتیں لیں۔ اور اگر یہ نفرت اور یہ غصہ اور یہ دشمنی کی بنیاد جو والد صاحب رکھ گئے ہیں یہ قائم رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا گناہ کن کو ہو رہا ہے؟ اس بزرگ کو جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ ان ابر البر، کو بچہ اگر نیکی کرنا چاہے تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے ان یصل الرجل اہل ود ابی، اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، دوستوں کے ساتھ وہ تو اولا اور بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی والدہ کی سہیلیوں کی خدمت کرے، اپنے والد کے دوستوں کی خدمت کرے، تو یہ تو بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ جو ان کا بچہ ہے، اس کی ساس اس کی ماں کے حکم میں ہے، سسر اس کے والد کے حکم میں ہے، تو اس کے ساتھ ہی قطع رحمی ہو رہی ہے۔ بٹ صاحب ایک چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے ابھی کہ دوسرا اسپیکٹ بھی لے لیتے ہیں، سم ٹائمز کو سالڈ یا جینون ریزن بھی ہوتی ہے جس سے منع کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، تو کیا اس تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں اگر کوئی شرعی جینون مسئلہ ہو، شرعی جینون کوئی شرعی عذر ہو، شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء آئیں، حضرت ابوبکر صدیق کی لخت جگر، کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ غیر مسلم ہے، میرے گھر میں آنا چاہتی ہے، آنے دوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ ہے صلیح امہ کی، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس سے بڑا اور کیا عذر ہوگا؟ کوئی لڑائی فساد سے روکنے کے لیے یہ آتے ہیں تو ہمارے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے سالو کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مثلا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ جی بالکل، یہ جو بائیکاٹ ہے یہ ظلم ہے، اور جب تک یہ جاری رہے گا ان بزرگوں کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا، اللہ یہ کہ ان کے پاس کوئی سالڈ شرعی عذر ہو۔ اس کا بھی حل ہے، بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ جی تو والد صاحب اب دنیا سے چلے گئے، اب تو یہ ختم کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی عذر ہے تو اس کو بیٹھ کے حل کرے نا۔ اور بڑی صاحب اگر عذر اتنا ہی تھا کہ ملنا بھی مقدور تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ مجھے ایک اور بھی چیز یاد آ رہی ہے، بیٹی کو لائے ہی کیوں کہ جن کے ساتھ آپ کو اتنی نفرت ہے، ساری زندگی جیرن کر دی اس کی، اس بچی کی زندگی بھی، اس کے بچوں کی زندگی بھی، اس کے اہل خانہ کی جو پہلے ماں باپ اپنے نانا جی کو، ماموں کو، خالہ کو نہیں مل پاتے، جی، اور وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی تیمارداری کے لیے نہیں آ سکتا، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو یعنی آپ نے دو خاندانوں کو اذیت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کسی صورت بھی درست نہیں۔ بلکہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کہیں میں نے یہ معاملہ بھی سنا کہ ایک صاحب باہر تھے، ملک سے کافی سال باہر رہے، اور جب وہ آتے تھے پاکستان تو ان کی وائف اکثر کمپلین کرتی تھیں کہ جی آپ کے والدین کی جانب سے یہ معاملات ہوتے ہیں تو میں بڑی پریشانی میں ہوں، والدین کو سمجھائیں۔ ایونچولی ان خاتون کی جو ان کی وائف تھیں، وہ جو صاحب دیار غیر میں رہتے تھے، ان کی مدر نہایت شدید علیل ہو گئیں، اس عورت کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنی ماں کی تیمارداری یا باز پرس کے لیے جا سکے، وہ بھی نہیں ہو سکا، وہ ڈیتھ کر گئیں، وہ چلی گئی اس دنیا سے، اینڈ وہ خاتون جو ان کی اہلیہ ہیں وہ ذہنی مریضہ ہو گئی۔ اب جب وہ صاحب مانتے نہیں تھے کہ میرے والدین ظلم نہیں کرتے، کچھ عرصہ رہ کے انہیں دیکھا تو وہ والدین ظلم کر رہے تھے اس بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ۔ تو سر یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے سر۔ استغفر اللہ۔ اب وہ بزرگ جو بہو کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کبھی تصور کریں کہ اگر یہی سلوک ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہو، پھر برداشت ہوگا؟ اور اسی کویسچن کے ساتھ اگر یہی ان کی بیٹی ہوتی، اگر یہی خاتون اور یہی بزرگ ہاسپٹل میں پڑے ہوں اور ان کی بیٹی کو اس کے سسرال والے تیمارداری کے لیے اجازت نہ دیں
उस बेटी पर क्या गुजरेगी और इन वालिदैन पर क्या गुजरेगी। सर मैं अक्सर सोचता हूँ जो लोग इस तरह करते हैं क्या वो अपनी आखिरत नहीं याद रखते या दीन से दूर हो जाते हैं? अल्लाहुल मुस्तान। निज़ामी साहब, मुझे एक बहन ने फ़ोन किया, जी। सुतीली वालदा ने जुल्म जितना हो सकता था किया, अपनी सुतीली बेटियों को विरासत में से भी एक पाई नहीं दी। सारी ज़िंदगी जब तक वो दोनों सेहतमंद थे अपने खामद को भी साथ मिला लिया, हालांकि वो उन बच्चियों का बाप था। तो वो बच्चियां मिलने के लिए जाती, कुछ नहीं मांगती, और वो सुतीली वालदा और अब वालिद भी उनके साथ मिलकर इन बच्चियों को देखना भी गवारा नहीं, और जुल्म की इंतहा कर दी। अब इत्तेफाक से ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वालिद भी बीमार है और सुतीली वालदा भी ICU में है, और अब पैगाम भेजते हैं कि हमें माफ़ कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो अब जब कि वालिद बोलना बंद हो चुका है, पहचानना बंद हो चुका है, और वालदा ICU में है, और अब इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब, बेटे बेटियां वो मैसेज भेज रहे हैं इन सुतीली बेटियों के, आओ और माफ़ कर दो। वो मुझसे पूछती हैं, बड़ी साहब क्या करें? मैंने कहा जहाँ ज़िंदगी में आपने इतना सब्र किया, अब एक और सवाब हासिल कर लें, एक दफ़ा चले जाएं, इस दुनिया से जाते हुए वालिद को देख लें, वालदा को मिल लें, और हौसला करके माफ़कारी दें, तो अल्लाह से अजर ले लें। वो कहती बड़ी साहब मुश्किल बहुत है, वाकई मुश्किल तो जिन है, पे गुजरी है वो जानते हैं क्या वो तकलीफ जिसने है। ज़िंदगी अज़ियत में गुजारी है उसके लिए इतना आसान नहीं होता। मुश्किल है बहुत। तो इन साहब को भी जिन्होंने ये सवाल भेजा है, इनको चाहिए कि वालिद साहब की गलती को संवारें, उस गलती को गलती पर ही रखें, तो ये वालिद के साथ भी ज़्यादती होगी, उनके साथ भी बुरा होगा। तो वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां खाते खुल चुके होंगे। अल्लाह तो अकबर, इस जुल्म से जितनी जल्दी वो तौबा कर लें, उनके वालिद के लिए यही बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा बड़ी साहब, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको करते हुए आपकी आंखें भी भीगती हैं और आपका दिल भी पसीज अल्लाह जाता है अकबर, कि ये माशरे में हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। आमीन। सर अगला सवाल है, मेरे वालिद साहब जो हैं, यानी कि पूछने वाले लिख रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है और मेरे ताया अब्बू हैं वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके बच्चे हमसे मिलना नहीं चाहते। हम उनसे सिला रहमी करना चाहते हैं। जब हम उनसे मुलाकात करते हैं या हम फ़ोन पे उनसे रब्ता करते हैं तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और फसाद फैलाते हैं। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? देखें, एक तो ये नेकी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इनको बुरा समझा जा रहा है। अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये उससे मिलता जुलता ही सवाल हाँ है। जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमहु। जो बंदा अल्लाह को मानता है, ईमान रखता है, और उसका ये ईमान है कि क़यामत को मैंने अल्लाह के सामने पेश भी होना है, क़यामत के दिन पर भी यकीन है, तो वो सिला रहमी करे। और एक रवायत जो हम कई प्रोग्रामों में पेश कर चुके कि जो बंदा रिज़्क़ में बरकत चाहता है, जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी करे। तो ये जो भाई कह रहे हैं कि हम तो करते हैं, तो सिला रहमी का मतलब भी यही है कि जब दूसरा तोड़ रहा हो तो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये सवाब है, ये अजर है। तो इन भाई को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। दूसरी तरफ से अगर बराबरी का सलूक नहीं हो रहा तो ये समझ लें कि इनको बहुत बड़ा अजर सवाब मिल रहा है। अल्लाह अकबर। और अगर बराबरी का हो गया तो फिर तो सिला रहमी खत्म, वो तो जज्बा और वो सवाब तो रह गया ना। तो ये सवाब उसी वक्त है जब वो तोड़ रहे हों और आप जोड़ रहे हों। बराबरी को सिला रहमी नहीं कहते, बराबरी को सिला रहमी नहीं कहते। जब वो तोड़ें, वो आपको गालियां दे रहे हैं, फसाद में सिला रहमी है ही तब, और है आप ही तब। फिर भी कोशिश करते रहें कोशिश कि नहीं करते ये हमारे कज़न हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमने इनके साथ मिलना है। फिर भी जहां मिलें आप अच्छे अंदाज से मिलें, अच्छा बर्ताव करें, तो इंशाल्लाह आपका अजर सवाब ये कोशिश जारी रखें। कोशिश जारी रखें। ठीक है सर, आगे एक सवाल है कि लिखते हैं, मेरी बीवी को फौत हुए 5 साल हो चुके हैं। वो सरकारी जॉब करती थी, मैं अब उनकी पेंशन ले रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे शादी की भी ज़रूरत है। सवाल यह है कि अगर शादी करके उससे रजिस्टर्ड करवाता हूं तो पेंशन बंद होती है, और अगर शादी नहीं करता तो तन्हाई खाने को आती है। इस सिलसिले में मैं शरई निकाह कर सकता हूं, यानी कि शादी कर लूं लेकिन उसे रजिस्टर्ड ना करवाऊं ताकि पेंशन का सिलसिला ख़त्म ना होने पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो निकाह रजिस्टर्ड हो जाए, जैसे आपका भी हुआ है मेरा, तो वो गैर शरई होते हैं? अल्लाह अकबर। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ते हुए मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ गए, लेकिन वो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मैं शरई निकाह कर हाँ जी, दूं, तो शरई तो यही तो है, शरई ही होता ये है। शरई निकाह है। रजिस्टर्ड कराना तो आपकी गवर्नमेंट की जरूरियात है, हाँ जी, और रिकॉर्ड रखना है उन्होंने, वो सेकेंडरी बात है।
لیکن رجسٹریشن کرانا یہ آپ کے ملک کی قوانین کی ضرورت ہے، شرعن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا تو وہ شرعی ہو گیا، لیکن اگر پاکستان کے قانون میں یہ موجود ہو کہ آپ کو پینشن اس وقت تک ملے گی جب تک آپ شادی نہیں کرتے، اور جب آپ نے شادی کر لی تو بیوہ کا پینشن کا جو حق ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، تو پھر آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے مسلمانوں سے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ والمکر والخداع فی النار، اور جو فریب کاری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس بھائی صاحب کو لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، کمانے کی ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ چلیں بیوی کا اس نے سلوک تھا کہ جب تک وہ تھی وہ کماتی تھی، بھائی صاحب بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، بلکہ ابھی بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اسی طرح لطف اندوز ہوتے رہیں، اگر خود کمانے کے قابل نہیں ہے تو کھاتے رہیں بیوی کی کمائی، اور اگر وہ ظاہر شادی کرنا چاہتے ہیں اور مرد کی ضرورت بھی ہے جیسا وہ کہہ بھی رہے ہیں، تو پھر قربانی دے دیں، وہ چھوڑ دیں۔ بٹی صاحب مجھے نا یہاں پہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ چوپڑیاں ہو بھی دو دو، کہ مجھے یہ بھی چاہیے اور مجھے یہ بھی چاہیے۔ نہیں بھائی صاحب کو دونوں میں سے ایک چاہیے اور ایک وہ لے لیں جی، تو اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کمائیں جی، اور پھر یہ بھی دیکھیں آن دا فرسٹ پلیس بالفرض اگر یہ اسی طرح پینشن لیتے رہتے ہیں، پینشن کے لالچ میں آ کر دوسرا نکاح بھی کر لیا اور رجسٹرڈ نہیں کرایا، تو مسائل دیکھیں جی کل کو جو بچے ہوں گے وہ کس نام سے رجسٹرڈ ہوں گے؟ جی، ظاہر ہے وہ بھی بے نام ہی رہیں گے۔ اگر یہ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس بیوی کو خسات کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ بیوی اس کی جب تک رجسٹرڈ نہیں ہوتی، ان کی نسل ہی پوری رجسٹرڈ نہیں ہوگی، بچوں کے بے فارم نہیں بنیں گے، بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنیں گے، تو گویا آپ اپنی ایک پوری نسل کو مسائل کے بہت بڑے جنگل میں دھکا دے کے جا رہے ہیں۔ ہاں جی بٹی صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رنڈوا ہو جاتا ہے بندہ جب وہ وائف چلی جائے اس دنیا سے۔ دوسری بات آن ٹاپ آف دس کہ جب نبی مکرم کا فرمان آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، بس ختم ہو گئی یہاں پہ بات۔ شرعی مسئلہ انہوں نے پوچھا تو پھر شریعت تو یہی کہتی ہے دھوکہ مت دو۔ تو آپ ایک آدھی چوپڑی لے لیں، دو نہ لیں ہمارے بھائی۔ چلے فور دا لائٹر نوٹ جی۔ اگلا ایک کویسچن ہے، کوئی مسلمان لڑکا غیر شادی شدہ اپنے والدین سے پہلے حج یا عمرہ کر سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب آج کویسچن ڈیفرنٹ آ رہے ہیں، یعنی اس میں کہا گیا کہ لڑکا اور غیر شادی شدہ، جی اگر لڑکی کر سکتی ہے کہ لڑکی کے یہ پاس کویسچن در کویسچن ہے آگے۔ اچھا لڑکا اگر شادی شدہ ہو تو پھر جا سکتا ہے، جی یعنی پھر کوئی پابندی نہیں؟ پھر کوئی پابندی نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس اخراجات موجود ہیں، صحت تندرستی موجود ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اب اگر یہ بیٹا اس نے کمائی کی، پیسے جمع کر لیے ماشاءاللہ، اب حج تو فرض ہو گیا اس پر، جی اب یہ پہلے کر لے تو بہترین ہے، اور اگر یہ قربانی دے کہ نہیں جی میں اپنے والدین کو پہلے کراؤں گا، میرے والدین کا پہلا حق ہے، بیوٹیفل، تو یہ والدین کے ساتھ جو محبت ہے، شفقت ہے، جو صلہ رحمی ہے، اس کے لیے بھی بہترین مثال ہوگی کہ یہ والدین کو پہلے کرا لے اور خود اپنی نیت کر لے کہ میں پیسے جوڑ رہا ہوں، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں اپنا حج بھی کروں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس میں لڑکا لڑکی کا فرق ہونا، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ کویسچن کیسے جنریٹ ہو جاتے ہیں بٹی صاحب؟ یہ کیا ہوتا ہے ذہن میں آ جاتے ہیں یا کوئی غلط ایجوکیٹ کرتا ہے؟ تو یہ بھائی صاحب آ جاتی ہیں، خود کر لیں تو بھی کوئی عرض نہیں، والدین کو پریفرنس دیں جی، تو یہ والدین کے ساتھ ان کی محبت ہوگی، اور جو دعائیں والدین کریں گے ممکن ہے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ ان کو پھر مزید موقع دے دے، یہ خود چلے جائیں۔ ماشاءاللہ بھٹی صاحب، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جی کہ ایک بچہ ہے ہی سعودی عرب، ہاں جی، والدین پاکستان میں ہیں، تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں حج کروں تو والدین رہ جائیں گے، تو بھائی آپ قریب ہو، آپ کو وہاں پر تھوڑا خرچہ آئے گا، آسانی سے کر سکتے ہو تو آپ کر لو، اور والدین کے لیے نیت کے ساتھ محنت کرو اور پیسے جمع کرو اور والدین کو بھی کرا دو۔ یہ دو چیزیں، سچویشن اور آپ کا جذبہ، ہاں جی، دونوں صورتوں میں دونوں ہی قابل قدر ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بندہ حیثیت میں آ جائے، اللہ استطاعت دے دے تو کہے کہ میں پہلے والدین کو کرواؤں، کیا افضل ہے، پریفرنس جو دے گا والدین کو، یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی اس رنگ میں رنگ دیتا ہے، لے جاتا ہے۔ والدین جو دعائیں کریں گے تو اس کی بدولت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے سبحان اللہ کہ اگلی دفعہ یہ والدین کو بھی لے جائے اور خود بھی چلا جائے۔ نیت تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اکٹھے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، کویسچن جتنے شامل کر سکے
ہم نے کر لیا، باقی نیکسٹ ٹائم سے جی انشاءاللہ نیکسٹ بإذن پروگرام میں. اللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لے جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.